ایسا کرنا ہے کہ غیر شریع جو غیر سنت ہے اس اتنے بات رکھنے بڑے بڑے بات. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہمیں نہیں ملتا کہ مٹھ جلا کر اس میں آگ جلا کے بیٹھ جانا ہے. ہمیں حضور غوث اعظم کی سیرت کی کتابوں سے یہ نہیں ملتا کہ حضور غوث اعظم نے معاذ اللہ یہ درس دیا ہو کہ منشیات جو ہے وہ اپنے متعلقین میں رائج کرنی ہے. جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں دڑا دڑ صوفیت کے نام پر نام نہاد صوفی اور ان کے گرد ایک مجمع جمع ہوتا ہے جو معاذ اللہ غیر شرعی کاموں کے اندر مبتلا رہتا ہے. حضور غوث اعظم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لوں گا کہ حضور غوث اعظم اپنی مجلس میں دین سکھایا کرتے تھے. حضور غوث اعظم اپنے متعلقین کی تربیت فرمایا کرتے تھے. وہ تربیت کیا تھی؟ حدیث جبریل ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ بڑے سیاہ ہیں، جسم پر تھکان کے آثار نہیں، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں. بڑے ادب سے حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، خبر دیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و محمدن رسول اللہ. فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ جو ہے وہ معبود برحق ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. یہ اسلام سکھایا جا رہا ہے، یہ دین سکھایا جا رہا ہے. وان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، فرمایا حج کرو، روزے رکھو رمضان کے، یہ اسلام ہے. اب جب حضرت جبریل نے، اب بظاہر انسانی شکل کے اندر تھے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، سوال بھی خود کرتے ہیں تصدیق بھی خود فرما رہے. اب دوسرا سوال ہوا، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے متعلق بتائیے. اسلام تو ہو گیا، ایمان کے متعلق بتائیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. فرمایا ایمان یہ ہے کہ تیرا ایمان اللہ پہ ہو، ملائکہ پہ ہو، اس کے فرشتوں پہ ہو، اس کے رسولوں پہ ہو، اس کی کتابوں پہ ہو، قیامت کے دن پر ہو اور خیر و شر پر ہو. تیسرا سوال کیا حضرت جبریل نے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان کے بارے میں خبر دیجیے. حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو ایسے کھڑا ہو جیسے تو خود رب کو دیکھ رہا ہے. اگر تیرا یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور ضرور کر کہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ صوفیاء کی تربیت ہوتی تھی، یہ درجات تھے، یہ مراتب تھے. حضرت شیخ عثمان عبداللہ البرہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تبریۃ الذمہ فی نصح الامہ آپ پہ فرماتے ہیں حدیث جبریل سے، فرماتے ہیں دین کے تین مراتب ہیں، تین مراتب دین کے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے آخر میں جب صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ یہ کون تھے، جب چلے گئے تو فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. فرمایا دین کے تین مراتب ہیں. ایک دین کا پہلا مرتبہ اسلام ہے، اور اسلام کے متعلق میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو. اس سارے کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ ہے. صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ جو کفر کی غلاظت میں مبتلا ہوتا ہے
اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے پہلے اس کا ظاہر اسلام کے اندر مستغرق کرتے ہیں، اس کا ظاہر اسلام کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ تربیت مراتب در مراتب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ظاہر جو ہے اس کا اسلام کے مطابق، کہ بندہ جو ہے فرائض پہ وہ جب اس کی گرفت آ جاتی ہے، نماز تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے ظاہری جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ طریقت کا ذکر یعنی زبان کا ذکر جو ظاہری جسم کے ساتھ جس کا تعلق ہے یہ بھی عطا کرتے ہیں، تاکہ ظاہری سارے کا سارا بدن جو ہے اس پہ اسلام نافذ ہو جائے۔ دوسرا مرتبہ آپ فرماتے ہیں دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے، اور ایمان کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان ہو، ملائکہ پہ ہو، کتابوں پہ ہو، رسولوں پہ ہو، اسی طرح قیامت کے دن پر ہو، خیر و شر پہ ہو، اس سارے کا تعلق قلب کے ساتھ، اس کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں۔ نظریہ، عقیدہ، ایمان، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب بندہ ظاہراً جسم اس کا سارے کا سارا جسہ اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر صوفیاء نظر کر کے اس کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ اب ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اب ان کا نظریہ پختہ ہوتا ہے، دل کی بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جاتی ہے، جب ظاہری جسم جسہ اللہ کے ذکر میں غرق ہو جاتا ہے، پھر صوفیاء اسے قلب کا ذکر عطا کرتے ہیں۔ پھر جب قلب ذاکر بنتا ہے، پھر جب اس کا عقیدہ پختہ ہونے لگتا ہے، جب قلب کی بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں، دل سے حسد نکل جاتا ہے، بغض و عناد نکل جاتا ہے، پھر ریا کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، سراپا دل اخلاص بن جاتا ہے، پھر تیسرے درجے پہ وہ لے جاتے ہیں، اور وہ تیسرا درجہ ہے احسان کا، اور وہ درجہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا احسان کے درجے پہ جب بندہ فائز ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نگاہیں سجدے میں جھکاتا ہے، دیدار یار پا لیتا ہے۔ پھر حال کیا ہوتا ہے؟ انت عبد اللہ کأنک تراہ۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے کبھی وہ سجدہ ہی نہیں کیا، میں نے کبھی وہ سجدہ ہی نہیں کیا کہ میں نے سجدے میں سر جھکایا ہو اور رب کا دیدار نہ پایا۔ یہ وہ مرتبہ احسان ہے، یہ وہ محسنین کا مرتبہ ہے۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو ذکر لسانی دیں گے، ساتھ جسم کے جو جتنے بھی افعال ہیں، چاہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، دیگر گناہوں سے بچنا ہے، یہ سارے کے سارے آپ کو جب اسلام کے مطابق مکمل آپ کی تربیت ہوگی، پھر وہ دوسرے درجے پہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو دل کا ذکر دیتے ہیں۔ جب بندے کا دل ذاکر ہو جاتا ہے اور ایمان کامل ہونے لگتا ہے، پھر تربیت کا تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ احسان ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی صوفی نے کہا تھا شریعت رہے، قرآن رہے، پیش نظر شریعت اس کو کہتے ہیں کہ بندے کا قدم قدم شریعت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، سنہ کے مطابق ہو۔ کہا قرآن رہے، پیش نظر شریعت اس کو کہتے ہیں، اللہ رہے، پیش نظر طریقت اس کو کہتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ پیش نظر رہتی ہے تو پھر وہ طریقت بنتی ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دیدار یار پاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے کم از کم اس کی یہ حالت ضرور ہوتی ہے کہ وہ یہ نظریہ اس کا پختہ ہو جاتا ہے کہ میں رب کو نہیں دیکھ رہا، رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ گناہوں سے اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایک حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک بکریاں چرانے والا وہ آ رہا تھا،
آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں تیرے پاس بڑا ریوڑ ہے، اس میں سے ایک بکری میں خریدنا چاہتا ہوں، ایک بکری میں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ میں غلام ہوں، ملازم ہوں، غلام ہوں، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں، میں فقط چرواہا ہوں۔ آقا نے مجھے اتنا تصرف کا اختیار نہیں دیا کہ ان کو میں فروخت کر سکوں، ان کو میں بیچ سکوں، مجھے یہ اجازت نہیں۔ آپ نے نا آزمانے کے لیے کہا، تیرا مالک تو پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا، گھر ہوگا، تو یہاں پہ بیابان جنگل ہے، یہاں پہ صحرا ہے، اور یہاں پہ تو جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اگر تو ایک بکری، اتنا زیادہ ریوڑ ہے، اتنا زیادہ، ایک بکری تو ہمیں فروخت کر دے گا تو تیرے مالک کو کہاں پتہ چلے گا۔ اب وہ غلام تھا لیکن دل میں پختہ نظریہ تھا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا، اے عبداللہ ابن عمر، اگر میرا مالک، دنیا کا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، میرے مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صوفیاء کی تربیت تھی، حضور غوث اعظم مجلس میں ایسی تربیت تھی۔ آج ہم سارے بزرگ میرے سے ہر ایک ہمارے جہاں پہ رشتہ ہے، ہمارا جہاں پہ تعلق ہے، کیا ہماری تربیت ہو رہی ہے؟ اگر تو تربیت ہو رہی ہے تو اپنے مرشد کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ جتنی محبت مرشد زیادہ ہوگی، جتنی اطاعت مرشد زیادہ ہوگی، اتنا جو ہے وہ دل مزید روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہماری تربیت نہیں ہے، کئی سالوں سے ہم مرید ہیں، کئی سالوں سے ہم نے جو ہے وہ دست پہ دست رکھا ہے، تربیت نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے، تو پھر کسی ایسے کو تلاش کریں جو تربیت کرنے والا ہو۔ پھر جب طلب ہوگی نا، طلب، جب طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم کی طلب رکھتا ہے۔ آج کل تو ڈنڈے مار کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں، علم کی جو طلب رکھتا ہے پھر اسے علم ملتا ہے۔ جو رب کی طلب رکھتا ہے تو رب کائنات پھر ایسوں کے در پہ لے جاتا ہے جو اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ اور مرشد کون ہوتا ہے؟ مرشد، ہم کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، رہنما کون ہوتا ہے؟ آپ یہاں سے کسی کو کہیں کہ مجھے میرپور لے جاؤ، جو خود ہی میرپور کبھی نہیں گیا، اس کے راستوں سے واقف ہی نہیں ہے، وہ آپ کو میرپور لے جا سکے گا؟ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرپور کس طرف ہے، گاڑی کس طرف جاتی ہے، شارٹ کٹ رستہ کون سا ہے، طویل رستہ کون سا ہے، راہ کی تھکن اور مشکلات کون سی ہیں، راہ پہ کیسے ایسے مسائل ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو روحانی سفر کرتا رب تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اسے مسند ارشاد عطا کی جاتی ہے حضور کے واسطے سے۔ جب وہ رب تک پہنچتا ہے اسے پھر کہا جاتا ہے جس راستے سے تم آیا ہے اب میری مخلوق کو بھی اسی راستے سے لے کے آ۔ پھر روحانی طور پر جب مرشد پہنچتا ہے اسے حکم ملتا ہے تو وہ بن جاتا ہے صاحب ارشاد۔ جو مرشد بنتا ہے یعنی رہنمائی کرتا ہے، رب کے بندوں کو رب تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم ایسے مرشدین کی تلاش کریں جو آج بھی تربیت کرنے والے، کیونکہ آج کے دور کے اندر لباس خضر میں کئی رقصاں بیٹھے ہیں، اس لیے مرشدین کی تلاش کریں۔ 11ویں شریف میں ہم آئے ہیں، حضور غوث اعظم کی نسبت کا فیضان ہم چاہتے ہیں تو حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ 11ویں شریف ہم کھا لیں گے، مانا 11ویں شریف ہوتی ہے لنگر پاک کھا لیں گے، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا مقصد فقط جو ہے وہ بہانہ 11ویں شریف کھلانا تھا اور نماز روزے کی کوئی تعلیم نہیں تھی؟ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ایسا تصور نہیں ہے۔ تعلیمات کچھ اور تھی، مقصد کچھ اور تھا، اس لیے تعلیمات حضور غوث اعظم کو اپنائیں، صوفیاء کی تعلیمات کو اپنائیں۔ رب کائنات ہمیں صوفیاء کی تعلیمات کو اپنانے اور جو تربیت کرنے والے مرشدین ہیں ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی درود و سلام پڑھا جائے گا، سارے احباب کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کون ہوتا ہے یہ ولی بتا سکتا ہے۔ جس صاحب ولی کون ہوتا ہے یہ فقط ولی بتا سکتا ہے کہ ولی کا شان کیا ہے۔ اور یہ چونکہ قرآن نے یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو جاؤ اہل ذکر کے پاس، جو لوگ صبح شام اپنے مولا کے مجرے کے تعلق، جو صبح شام
اس رب کو پکارتے ہیں، اس لیے پکارتے ہیں کہ مولا فقط تو راضی ہو جائے۔ مائے رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مرتبہ آپ کی یہ کیفیت تھی، ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی۔ آگے سے حضرت ابو علی کلندر مل گئے، پوچھا مائی صاحبہ عجیب کیفیت ہے، ایک ہاتھ میں پانی دوسرے میں آگ، یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ میرے مجمع کے اندر طریقت اور شریعت کو سمجھنے والے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں، جن کی اپنے اپنے پیرخانے کے ساتھ بڑی مضبوط نسبت ہے، اس لیے یہ میں باتیں ان کی نظر کر کے ریفر کو آگے لے جاؤں گا، کہنا سبحان اللہ، کیونکہ پیرانے پیر کا ذکر ہے، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ جب جا رہی تھی تو بولی کلندر نے پوچھا مائی صاحبہ ایک ہاتھ میں آگ دوسرے میں پانی، کیا ارادے ہیں؟ مائی صاحبہ نے جواب دیا حضرت بولی کلندر جس ہاتھ میں آگ ہے اس میں جا رہی ہوں رب کی جنت کو آگ لگانے کے لیے، تاکہ جو لوگ جنت کی خاطر عبادت کرتے ہیں جنت نہ رہے گی، وہ عبادت کریں گے صرف مولا کی خاطر۔ جو جس ہاتھ میں میرے پانی ہے اس میں رب کی دوزخ کو بجانے کے لیے جا رہی ہوں، تاکہ نہ دوزخ رہے گی نہ دوزخ کا ڈر رہے گا، عبادت کریں گے تو فقط صرف دیدار الہی۔ محبت ہے میری مائی صاحبہ ایک دفعہ بیمار ہو گئی، بخار چڑھ گیا، بخار اترتا نہیں ہے، طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، معالج آئے، حکیم آئے، ایک حکیم نے پوچھا مائی صاحبہ بڑا تیز بخار ہے اترتا کیوں نہیں ہے؟ مائی صاحبہ یہ بخار ہوا کیسے؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا پوچھنے والے بخار اس وجہ سے ہوا ہے، ایک دن قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن میں سورہ رحمان پڑھ رہی تھی، جب سورہ رحمان میں ذکر آیا جنت کا، حور و قصور کا، بڑی بڑی حوروں کا، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مولا یہ حور و قصور میرے لیے بھی ہوگی۔ جب دل میں یہ خواہش کا مچلنے کی دیر تھی میرا مولا ناراض ہو گیا، اس نے کہا رابعہ محبت کا دعویٰ ہم سے اور خواہش جنت کی، یا جنت کو چاہ یا جنت والے کو چاہ۔ دوستو آپ فرماتی ہے اس دن سے بخار ہو گیا ہے، اترتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف دیدار الہی کی طالب ہے۔ کہنا سبحان اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف دیدار الہی کے طالب ہوتے ہیں۔ میں غوث اعظم کی شان میں دو مصرے اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلی کے پیش کر کے قصیدہ خردہ کے لیے مدرس کے جو طالب علم ہیں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے، اس کے بعد سلام ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ کہنا سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت آپ نے خطاب سماعت فرمایا ہے، قبلہ مفتی صاحب بھی خطاب فرمانے والے تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی شان میں اعلیٰ حضرت کے 3-4 اشعار پیش کر کے میں مائک پہ طالب علموں کو دعوت دوں گا۔ کہنا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سر بلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے رتبہ تیرا، وہ ہے طلبہ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں بٹا تیرا، ورفانا لگا ذکر ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے ورفانا لگا ذکر ہے۔ اور بعض لوگ اسے حضور کی شان سمجھتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت نے اسے سرکار غوث اعظم کی شان میں لگا۔ آپ فرماتے ہیں ورفانا لگا ذکر ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، لکھنے والے کا نام ہے علامہ شذروفی، کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، لکھنے والے کا نام ہے علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، دونوں کے اندر روایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان حضور غوث اعظم کی خدمت میں 13 برس رہا، 13 برس رہنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ حضور 13 برس آپ کی خدمت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں، آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 13 برس میں میری خدمت کی ہے، غوث اعظم کی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے وہ اس سے۔
حضور کو نے جب یہ پوچھا نا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، کبھی کبھی اللہ کا ولی خوش ہوتا ہے مریدوں پر اور پوچھتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے، پھر وہ نگاہ کرم کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا، اس شخص نے کہا حضور 13 برس آپ کی خدمت میں رہا ہوں، رب نے سب کچھ آپ کے سر کی عطا کر دیا ہے، لیکن ایک رات سے پردہ چڑھتا، 13 برس آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی میں نے کھنکھارتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی ناک اور کان صاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے جسم سے پسینہ نکلا، سارا ماحول خوشبو سے معطر ہو گیا، آپ کے جسم کا میں نے سایہ نہیں دیکھا۔ اب جب یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کیا، لوگوں اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی، میرا پسینہ کیوں خوشبودار ہے، میرے بول و برداشت کو زمین کیوں نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سن کہ پوچھنے والے کہ اتنی برکات میرے جسم میں کیوں ہے، ظاہر میں تو میرا جسم افضل قادر کا ہے، حقیقت میں سارا فیض نامہ مصطفیٰ خرافان لگا ذکر ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بات۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک نماز دعا کو طالب علموں سے مدرسے کے آپ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عشق کرتے غلامانا سلام یا الہی سب آل رسول پر یہ سلام عاجزانہ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآل صل عليه. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. إله العالمين إنك عليه الصلاة والسلام ذرية بيت الرسول جتنے بھی کلمات حسنات طیبات پڑھ کر میری ملت کی مغفرت اور ثواب الہی تیری پاک و زبان بارگاہ مقدس میں بشکرہ و الہ العالمین جميع کلمات حسنات طیبات و ثواب پر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جميع انبیاء کامیہ دربار میں خدمت توفیق بشکر مراقب و منصور فرماؤ الہ العالمین کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توفیق بشکر مراقب و منصور فرماؤ الہ العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبادلی محدثین قائمین کرام سلام سلیم علیہ السلام علیہ جمیع المؤمنین جمیع الاسلام جمیع الشہداء جمیع الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین. آپ کے توسط سے ہم سب کی مشکل کو آسان فرماؤ. آمین. سید عابد حسین شاہ صاحب مولانا اسحاق صاحب عبد المجید اشرف کے والدین حاجی محمد عثمان صاحب اور جتنے بھی احباب کی بات کی کہا جائے سب کے رب شکر آمین. آمین. الہ العالمین سب کی قبول کو معاف کرو منعقد سب کی قبول کو تیری نگاہ کا شر کی حاضرین جتنے بھی احباب داعیت اور کچھ بھی مناسب
إبراهيم الإمام عليه الصلاة والسلام في يوم الدين والسلام في صار في أرجوك البارك سسمي ولا ولم يبلغ قوم بسم الله إلهي الإمام عليه الصلاة والسلام في يوم الدين والسلام ہم سبھی دنیا کو جائز تمناؤں کو ہم سب کو پکا و سچا لازم مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعے منی کے توسط سے ہم سب کو سیدنا غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم شتت شملهم وأملك جمعهم وأحفظ بنيانهم وقصهم تحت علي مقتدر اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم يا مسبب الأسباب سبب أسبابنا إلى الصراط المستقيم صلى الله تعالى على رسول هديه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا رسول یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے امام باقر علیہ السلام اس کے امام حسن علیہ السلام پنجویں امام باقر علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ستویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اٹھویں امام رضا علیہ السلام نویں امام تقی علیہ السلام داویں امام علی نقی علیہ السلام یارویں امام اسنشی علیہ السلام بارہویں امام حضرت امام اللہ پاک منتن پاک بارہ امام کی تصدیق پڑھی گئی لنگر پیش کیا گیا آقا کی ثناخوانی کی گئی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی قبلہ بڑی خوبصورت دعا مانگ رہے تھے علامہ صاحب درس سے قرآن بیان کر رہے تھے نقیب محفل اپنے مرشد خانے کی بڑی خوبصورت ترتیب کی شریعت بیان کر رہے تھے شباز بیان صاحب مزید طالب علم اللہ پاک لنگر پیش کیا گیا مولا سب کچھ تیری بزا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور تیرے سنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزا میں پیش کرتے ہیں قبول 1,24,000 قوموں پیش پہ امت کی بزا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور صحابہ اکرام اشرا و بشرا کی بزا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور تمام سلسلہ چشتیہ قدریہ نقشبندیہ نقشیہ صفدیہ سب کی بزا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص پیر علی پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی بزا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت قبلہ کی سید عبد الحسین شاہ صاحب قاضی رحمۃ اللہ آپ کی بزا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کی مرشد خانہ کی بزا میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے اللہ پاک اس محفل کے صدقے میں حاجی خلاق صاحب کا بیٹا بیمار ہے قبلہ محمود صاحب کے بھائی کراس والے نمبردار جاوید صاحب تنویر صاحب کی بیٹی بیمار ہے مولا امام علی اصغر کی شہادت کا صدقہ شفاء کلی عطا امام علی اصغر کی شہادت کا صدقہ ان کی بیٹی کو شفاء کلی عطا فرما حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری عطا فرما اے اللہ مجھ سمیت سب سنگیوں کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مجھ سمیت سب سنگیوں کو پانچگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اہل مجلس کی جائز خواہشات پوری عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے مولا آج 11ویں شریف کے صدقے میں ان کے درجات میں بلند کر اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں صحیح میدوں میں تیاری کریں ان کی منی عطا فرما ٹھیکدار ایمان صاحب مولا بہتر تو نام جانتا مولا میں گناہگار ہوں بدکار ہوں مولا میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا تیرے نبی کی اولاد میں سے بھی ہوں تیرے نبی کی امت میں سے بھی ہوں دو نسبت کا معلوم ہوں میرے مالک میری دعا کو بھی بلا میں قبول و منظور فرما اے اللہ میرے اس بھائی اکبر قبلہ پیر سید معظم حسین شاہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مولا یہ انہیں والدین کا مشن تاکہ عمل سنبھالنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان بھائیوں کو آپس میں پیار محبت اتفاق اور اتحاد عطا فرما بیرون ملک میں ان کے بھائی احمد شاہ جی قبلہ سید کاظم شاہ صاحب ان کے بانجی سید مشرف شاہ صاحب بیمار ہیں مولا امام کربلا کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما اے اللہ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ کسی قسم کا جانی مالی جو بھی ان کے
موری اہل علاقہ مرکیب والے کسی قسم کا بھی اس لنگر کے ساتھ تعامل کرتے ہیں مولا ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ان سب سنگیوں کو اسی طرح ہر مہینے گوشت پاک کا لنگر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبلہ موزم شاہ صاحب کا سایہ ان سنگیوں پر قائم و دائم عطا فرما۔ اے اللہ ان کی والدہ بیمار ہے، آج میں بھی ان کے گھر دست بدست کی بیمار کرسی کے لیے حاضر ہوا ہوں مولا مائی جی کا سایہ ان پر قائم و دائم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی صدقے میں شفاعت کلی عطا فرما۔ یا الہی کر دے آج واسطہ امام حسین اٹھا تیری دی کرم مرد حسین حسین کرم ہاتھ ہوئے سب گناہگاراں دا دامن ہوئے پائیں تن پاک 12 امام 14 معصومی 4 مظلومین 72 تن شہید کربلا۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے بھی مانگے عطا کر۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں شفاعت کلی عطا فرما۔ حق اللہ موجود اللہ تو سختی کر دے دور اللہ، حق اللہ موجود اللہ تو سختی کر دے دور اللہ۔ رب جلی مقیم صلاتی ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔